اس موضوع کو یا افطاری میں جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے افطاری کا وقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت 187 میں ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو۔ جب روزہ رکھ لو صبح طلوع فجر سے تو اس کو رات تک پورا کرنا۔ تو شریعت اسلامیہ میں رات کب سے شروع ہوتی ہے، پہلے اس کی ڈیفینیشن ہم لغت عرب سے لے لیتے ہیں۔ تو رات جو ہے، جس طرح کے عربی لغات کے اندر یہ بات موجود ہے، القاموس المحیط میں لکھا ہوا ہے اللیل من مغرب الشمس الی طلوع الفجر الصادق او الشمس، کہ رات جو ہے سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور صبح فجر صادق تک یا سورج کے طلوع ہونے تک اللیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عربی لغت ہے بہت بڑی، لسان العرب، اس میں لکھا ہوا ہے اللیل عقیب النہار، رات جو ہے وہ دن کے بعد آتی ہے، ومبدأہ من غروب الشمس، اور اس کی ابتدا سورج کے غروب ہونے سے ہوتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل یقتضی الافطار عند غروب الشمس حکما شرعیا، کہ سورج کے غروب ہوتے ہی افطار کرنا یہ شرعی حکم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ کچھ مفسرین نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ انتہائی غایت کے لیے جب کوئی کام شروع کیا جائے نا، اس کو ختم کیا جائے، تو اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حتی اور ایک ہوتا ہے الی۔ جو الی ہوتا ہے یہ اس چیز کے ساتھ، جس اسم کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کی ابتدا تک فوری طور پر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ میں یہاں تک گیا، تو الی جب آ جائے گا تو میں یہاں تک اس کے ابتدا تک ہی گیا اور میرا سفر ختم ہو گیا۔ حتی ہوتا ہے انتہائی غایت کے لیے کہ میں اس کے آخر تک گیا یا درمیان تک گیا۔ تو الی اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات شروع ہوتے ہی افطار کر لیا جائے، جس طرح کہ علامہ طاہر ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے التحریر والتنویر، اس میں انہوں نے اس لغوی بحث کو ذکر کیا۔ اس میں جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس کی وضاحت کرتی ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر، صحیح بخاری میں 1954 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب رات اس طرف سے یعنی مشرق کی طرف سے آ جائے، وادبر النہار من ہاہنا، اور دن اس طرف چلا جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو یقیناً یہ وہ وقت ہے جس وقت یہ روزے دار نے افطار کر لیا۔ تو تین چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں، رات کا آنا، دن کا چلا جانا، اور تاکیداً، حالانکہ رات کا آنا اور دن کا چلا جانا یہ واضح تھا، لیکن ساتھ بتایا وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے تو افطر الصائم، تو روزے دار نے روزہ افطار کر لیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں 1955 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ایک دن ہم سفر میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہو صائم، تو سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ فلما غربت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا، قال لبعض القوم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم میں سے ایک آدمی کو کہا یا فلان، اے فلاں شخص، قم فاجدح لنا، کھڑے ہوں اور ہمارے لیے ستو بنا دیں، پانی کے ساتھ اس کو گھول کے بنا دیں تاکہ ہم روزہ افطار کریں۔ فقال یا رسول اللہ، تو وہ آدمی کہنے لگا لو امسیت، یا رسول اللہ ابھی تو تھوڑا روشنی باقی ہے، تھوڑا رات ہو لینے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل فاجدح لنا، سواری سے اترے اور ستو بنانا شروع کریں۔ تو اس نے پھر کہا یا رسول اللہ ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تیسری مرتبہ پھر کہا کہ آپ ستو بنا لیں۔ تو اس نے کہا ان علیک نہارا، یا رسول اللہ لگ رہا ہے کہ ابھی دن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم اللیل، جب تم رات کو دیکھ لو، قد اقبل من ہاہنا فقد افطر الصائم، رات کا مطلب سورج کا غروب ہونا ہے، سورج غروب ہو گئی تو رات شروع ہو گئی، اس میں اندھیرے کا آ جانا کہیں شرط نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ 2 سال پہلے ایک شخص نے میرے پاس ایک ویڈیو بھیجی، اس میں ایک بھائی صاحب وہ پہلے تو اقرار کر رہے تھے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن میں نے جو صحیح انفارمیشن اکٹھی کی ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔
یہ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ علماء نہیں ہوتے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ دین کو آگے پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس شخص کی انفارمیشن کیا تھی؟ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے رات تک پورا کرو، تو رات جو ہے وہ تو مغرب ٹائم ہوتی نہیں ہے، مغرب ٹائم تو اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے، تو رات کی تعریف بھائی نے اندھیرے سے لے لی۔ وہ کہتے ہیں رات مغرب ٹائم تو اندھیرا ہوتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے ہم نماز پڑھیں گے مغرب کی نماز پڑھ کے آئیں گے، پھر ہم روزہ افطار کریں گے، کیونکہ رات جو ہے وہ اس ٹائم ہو جاتی ہے اور مغرب جب اذان ہوتی ہے اس وقت رات نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کا جو بنیادی نقطہ تھا سمجھنا کہ رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ بات ہی درست نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے کافی اس پہ ریسرچ کی اور اس کے جو دلائل کا جواب دیا۔ 18 منٹ کی تقریباً وہ ویڈیو بنی تھی، ابھی بھی پڑی ہوئی ہے چینل پہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے کوئی بات کرتے ہیں اور اس کو مشہور کر دیا جاتا ہے اور وائرل کر دیا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یار واقعی دلائل کے حساب سے، اور اس نے حدیثوں کے حوالے دیے تھے اور یہی حدیثیں تھیں۔ اس نے کہا جی دیکھیں جب رات ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے، رات ہو جائے، اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب رات اس طرف سے آ جائے، تو یہ ساری چیزیں تو رات پہ دلالت کر رہی ہیں، اور رات کا ترجمہ وہ اندھیرا کر رہا تھا، تو وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ رات کا ترجمہ سورج کا غروب ہونا ہے، اندھیرا ہو یا نہ ہو۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم کمرے میں ایک بٹن جلاتے ہیں فوری طور پہ روشنی ہو جاتی ہے، لائٹ جل جاتی ہے، اور بند کرتے ہیں تو فوری طور پر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ رات کا آنا یا دن کا آنا، یہ دونوں صورتوں میں سورج کا طلوع ہونا یا غروب ہونا وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یکدم نہیں ہے کہ سورج کی ٹکیا ابھی یہاں کھڑی ہوئی تھی اور اندر چلی گئی اور اندھیرا ہو گیا، وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ اس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیا افطاری کے لیے اذان ضروری ہے؟ کیا اذان سن کے ہی افطار کرنا چاہیے، یا سورج کا غروب ہو جانا اور وقت ہو جانا کافی؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اذان وقت کا ہونا بتاتی ہے، اذان افطار کرنے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اذان مغرب کی نماز کے لیے ضروری ہے، یہ وقت کا ہونا بتاتی ہے، لیکن اگر کبھی اذان لیٹ ہو جائے یا اذان مؤذن غلطی کر کے جلدی دے دے تو کیا ہم روزہ افطار کر لیں گے؟ نہیں، وقت کا ہونا ضروری ہے۔ آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح ہوتا تھا کہ دن کو دیکھا جاتا تھا اور اسی کے مطابق جو ہے وہ مؤذن اذان کہتا تھا۔ آج کل گھڑیاں موجود ہیں اور سورج کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے اتنے منظم ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوقات ہیں سورج اور چاند، کہ ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے سال بھر کے، بلکہ آج اگر ہم سرچ کریں 2030 میں 22 اپریل کو کیا تاریخ ہوگی یا 22 اپریل کو سورج کتنے بجے نکلے گا، تو وہ یہ بھی بتا دیں گے آج کہ بھائی اتنے بجے سورج نکلے گا۔ یعنی اتنا منظم ہے اس وقت اللہ رب العالمین کا یہ جو نظام ہے سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا۔ تو اس وقت اگر کوئی مؤذن وہ غلطی سے پہلے اذان دے دیتا ہے، یا کئی جگہوں پر نا انتظار کیا جاتا ہے، پہلے جو ہے وہ افطاری کرتے ہیں بیٹھ کے، اس کے بعد پھر اسپیکر میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ روزہ افطار کر لیں، وقت ہو گیا، اس کے بعد پھر اذان کہی جاتی ہے۔ تو اذان نماز کے لیے ضروری ہے، افطار کے لیے ضروری نہیں۔ وقت ہو گیا ہے، ہم لوگ افطار کر سکتے ہیں۔ اذان ایک مؤذن جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وہ وقت پر اذان کہتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک مسئلہ ہے، باقی انشاءاللہ مسائل ہم کل ذکر کریں گے، صرف آخری آج کا مسئلہ میں ذکر کرتا ہوں کہ افطاری کرنی کس چیز کے ساتھ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو سنت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تر کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے، قبل ان یصلی، نماز پڑھنے سے پہلے۔ اس میں واضح الفاظ ہے، نماز پڑھنے سے پہلے۔ فإن لم يكن رطبات فتمرات، اگر تر کھجوریں نہیں ہوتی تو پھر خشک کھجوریں لے لیتے، اس سے افطار کرتے۔ فإن لم يكن تمرات، اگر خشک کھجوریں بھی نہ ملتی، حسا حسوات من ماء، تو پانی کے کچھ گھونٹ پی لیتے۔ تو روزہ افطار کرنے کے لیے تر کھجوروں کا استعمال کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو خشک، اگر وہ نہیں ہے تو پانی سے روزہ افطار کر لیں۔ وہ جو نمک والی بات ہے کہ نمک سے افطار کر لیں، ایسی کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پانی تک کی بات موجود ہے، باقی اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو جو چیز انسان کے پاس میسر ہے اس سے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صحیح ابن حبان کے اندر، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط صلی صلاۃ المغرب حتی یفطر، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہو افطاری سے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے
ولو علی شربۃ من ماء، اگرچہ پانی کا کچھ گھونٹ اور کچھ حصہ پی کر ہی افطار کرنا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تھے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ افطاری کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور روزے کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔